یہ ہے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، یہ فرض علم کے درجے کی چیزیں ہیں۔ ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں۔ دوائیوں میں بعض مسئلے، کسی کو انہیلر لینا پڑ رہا ہوتا ہے، کسی کے اور مسائل ہوتے ہیں، کسی کو ٹیکا لگوانا پڑ جاتا ہے، کسی کو ڈرپ لگوانی پڑ جاتی ہے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کے ساتھ روزے کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے تعلق ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ روزہ نہ رکھنے والا، یا روزے میں دو چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹنے کی صورت۔ یہ بھی ایک ایسی عام کوتاہی ہے جو لوگوں کو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کا صحیح علم ہوتا ہے۔ ایک روزے کی قضا ہے اور ایک روزے کا کفارہ ہے۔ ایک روزے کی قضا ہے، ایک روزے کا کفارہ ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بعض صورتوں میں قضا واجب ہوتی ہے ٹوٹنے کی صورت میں، بعض صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ قضا ایک روزے کے بدلہ ایک روزہ رکھنے کو قضا کہا جاتا ہے، اور کفارہ ایک روزے کے بدلے 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنے کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات انسان پر آیا ہوا کفارہ ہوتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ قضا ہے میرا، اور بعض اوقات اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر آئی قضا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے میرے پر کفارہ ہے۔ جس شخص نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، جس نے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، اس پر کفارہ آتا ہے، روزے کا کفارہ۔ اور کفارہ کہتے ہیں 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنے۔ اگر 59 دن بھی آپ نے روزہ رکھا، 59 دن، اور پھر بیمار ہو گئے اور 60واں روزہ نہیں رکھ سکے کفارے کا، تو پھر دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے لگاتار۔ کفارے کے درمیان کوئی روزہ مس نہیں کیا جا سکتا، بہر صورت وہ 2 مہینے متواتر ہوں گے۔ اب یہ کفارے کا علم پورے طور پر نہیں ہوتا بہت دفعہ لوگوں، اور ان کو اس کا اسی طرح قضا جو ہے وہ تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، جو کہ یقیناً ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ وہ فرض علم ہے جس کے نہ جاننے کا عذر اللہ کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکے گا۔ مسلمانوں پر علم کی ایک مقدار ہے جس کو فرض کہا گیا ہے، کہ جس پر یہ عذر نہیں چلے گا اللہ کے سامنے کہ مجھے مسئلہ نہیں پتا تھا۔ یہ مسئلہ پتہ ہونا انسان کو لازم ہے، جیسے نماز کے مسائل، جیسے روزے کے مسائل، جیسے زکوٰۃ کے ضروری مسائل۔ یہ وہ چیزیں جو انسان پر جو فرض ہیں، جو چیز انسان پر فرض ہے اس کا ضروری علم بھی انسان پر فرض ہے، ضروری نہیں تو پھر اس کا مسئلہ دریافت کرنا انسان پر فرض ہے کہ اگر اس کو ایسی کہ ظاہر بات ہے سارا علم تو ہر بندہ نہیں حاصل کر سکتا، اس میں بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں، بہت ساری اس میں مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر اس کا درست مسئلہ معلوم کرنا۔ اور دیکھیں مسئلہ معلوم کرنے میں اللہ تعالیٰ نے عام آدمی کے لیے کتنی بڑی سہولت رکھی ہے کہ وہ صحیح آدمی سے، اہل آدمی سے، ظاہر بات ہے جیسے دنیا میں ہمیں دنیا کے کاموں کے لیے اہل لوگ مل جاتے ہیں، تو دین کے کاموں کے لیے کیوں نہیں ملتے؟ ہمیں ڈاکٹر صحیح مل جاتا ہے بیمار ہو، مقدمہ ہمارے اوپر آ جائے تو ہمیں صحیح وکیل مل جاتا ہے، گھر بنانا ہو تو ہمیں صحیح انجینئر مل جاتا ہے، یہ سب لوگ ہم ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمیں صحیح لوگ کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت نہیں ہماری نگاہ میں۔ مسئلہ ہر جس کی دیکھیں ذرا داڑھی لمبی ہے یا اس نے سر پہ ٹوپی رکھی ہے، ہم اسے مسئلے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ بعض اوقات ہم سے بھی بڑا جاہل ہوتا ہے۔ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے درست اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ اگر ان سے مسئلہ بتانے میں غلطی ہو گئی، جو ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، تو اگر ان سے غلطی ہو گئی تو اس کا دوش اور اس کا گناہ پوچھنے والے پر نہیں، پوچھنے والے سے پھر اس سے جو ہے وہ گناہ اللہ پاک اٹھا، کیونکہ اس کے بس میں یہی تھا، اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اسے جا کے کسی صاحب علم سے پوچھا، اس نے بتانے میں غلطی کر دی، تو اس کا پوچھنے والے سے اللہ تعالیٰ اس کی باز پرس نہیں کریں گے۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں کہ روزے کے مسائل ہوں یا زکوٰۃ کے، آج میں نے کو زکوٰۃ کے مسئلے بتانے تھے لیکن وقت نہیں رہا، ختم ہو گیا، تو زکوٰۃ کے مسئلے ہوں، روزے کے مسئلے ہوں، یہ دارالافتاؤں سے جا کے، ہر بڑے مدرسے کے ساتھ ایک دارالافتاء ہوتا ہے جہاں پر مفتیان کرام بیٹھتے ہیں،